دروازہ پڑھ کر کے بند کیا تو ہم اندر آ ہی نہیں سکتے ہیں. کسی مال پر پڑھ دیا تو وہ چوری ہو ہی نہیں سکتی ہے. کسی چیز پر کر دیا تو میرا اس پر اثر ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ نے خاص آیت الکرسی میں رکھا ہے جو ہمارے لیے بڑی بندش ہے ہم لوگوں کے لیے. اور میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں شیطان ہوں. میں جو یہ آ رہا تھا روز صرف تیری نماز عبادت کو میں خلل ڈالنے کے لیے آ رہا تھا. نہ میرے بچے ہیں، نہ مجھے بھوک ہے، نہ مجھے اس مال کی ضرورت ہے. ہمارا کام ہی ہے کہ جو اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے اس کے تعلق میں خلل پیدا کرنا. اس لیے چھوڑ دو مجھے. اور یہ آیت تم یاد کر لینا، جہاں جب لوگ بھی کبھی بھی پڑھ دیں گے تو وہاں ہم قریب تک نہیں جا سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اور کل کے لوگ جو تھے، اللہ اکبر، وہ انہی چیزوں کے تمنا اور انہی چیزوں کے خواہش مند تھے. ہم لوگ ہوتے کیا کہا چھوڑ، کچھ ہے تو دے دو، معلول چھوڑ دیتا ہوں ہے. کچھ ہے اگر دینا ہے تو دو اور چھٹکارا لو. یہ فضیلت سے کچھ کام نہیں چلتا ہے. مولوی صاحب آپ کتنا بھی بتائیں گے کچھ نہیں ہوگا، ہم کو تو چاہیے پیچھے سے کچھ ہے. تو وہ زمانہ ویسا تو نہیں تھا. خوش ہو گئے حضرت ابو ہریرہ، جا بھائی اتنی قیمتی بات بتا دی ہے تو نے. کیونکہ شیطان پہلے ہی ہم لوگوں سے کس سے وہ قرآن کو لوح محفوظ میں جاتے دیکھا، اللہ کی تلاوت کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، سب کچھ جانا ہے، بہت عبادت کیا ہے. صرف ایک سجدے کی بنیاد پر وہ راندے درگاہ ہو گیا ہے. تو جانتا تھا کہ قرآن کی کیا کیا حقیقتیں اور قرآن کی کیا فضیلت اور مقام ہے. چھوڑ دیے. اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا تیرے ساتھی کا؟ کہا یا رسول اللہ پکڑ کر کے لا رہا تھا اور کھینچ تان کر رہا تھا، لیکن ایک بات پر میں نے اس کو چھوڑ دی. کیا بات بتائی؟ اس نے کہا کہ بڑی قیمتی بات بتائی اور آپ نے اس بات کو دہرایا، اللہ کے رسول ایسا ایسا بتایا. اس نے کہا کہ ہاں وہ آیت کریمہ تو نازل ہو چکی اور وہ ہے آیت الکرسی. کون سی؟ آیت الکرسی. لہٰذا اس کی یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی اگر اس کو پڑھ لے تو شیطان کا اثر اس پر نہیں. گھر کے دروازہ پڑھتے ہوئے بند کرے تو اس میں چور کی دخل نہیں ہو سکتا. ہاں آدمی مخلص ہو، خود گھر میں اندر چور بیٹھا ہو تو کھل ہی جائے گا. اندر میں خود ہو، ایمان کا چور، اخلاص کا چور، تقوی کا چور، بدماشی شرارت سب اندر ہو تو چور تو پہلے ہی ہو تو کھولے گا. لیکن ہاں اگر کوئی متقی، پرہیزگار، اللہ والے، ایمان رکھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، قرآن کی عظمت کو جاننے والے کرے تو اس کا اثر ہے. لہٰذا آیت الکرسی کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو آدمی اپنے گھر میں اس کو داخل ہوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو شیطان کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. جو آدمی فرض کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے. کم بڑی چیز ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب تو پھر مسئلہ سب حل ہو گیا. نہیں بھائی، وہ گناہ کا چھوڑنا اپنی جگہ ضروری ہے. نیکی کر کے بھی جنت میں جانا مشکل ہے جب تک کہ اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہوگا. لہٰذا اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ کا فضل ہو جائے گا. پہلی پہل میں نہ حساب لے گا، نہ کتاب پوچھے گا، کچھ نہیں، جاؤ سیدھے جنت. تو آیت الکرسی جو آدمی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے اللہ کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کی جنت. اور آگے فرمائیں کہ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے ہزاروں بلاؤں مصیبتوں سے اللہ بچاتا ہے. آیت الکرسی جب پڑھ لیتا ہے آدمی تو دشمنوں کی شر اور فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرما. آیت الکرسی جو آدمی پڑھ لیتا ہے صبح تو شام تک اللہ ایک فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے. علامہ سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک اللہ والے دریا کے کنارے کھڑے تھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک کیا ہوا، کالا بچھو بھاگا بھاگا آیا اور وہاں دریا کے کنارے ایک کچھوا بڑا سا کھڑا ہے. اس پر کچھوے کے پیٹھ پر کالا بچھو سوار ہوتا ہے اور کچھوا بھاگے بھاگے پانی میں اس پار جاتا ہے. بچھو کو چھوڑتا ہے، بچھو بھاگے بھاگے تیزی سے جاتا ہے ایک درخت کے سائے کے قریب. وہاں ایک شخص آرام سے کھراٹے لے کر کے سو رہا تھا. ایسے سو رہا تھا جس کو کہتے ہیں نا اپنی زبان میں ہاتھی گھوڑا بیچ کر کے سو رہا ہے. ایسا بالکل غفلت میں سو رہا. جنگل کی کیفیت ہے کہ اژدہا نکل کر کے اس کی طرف بھاگے بھاگے آ رہا تھا اور قریب تھا کہ اب اس کو ڈستا. یہ کالا بچھو گیا اور اژدہے کو ڈسا، اژدہا مر گیا. اور پھر وہ بچھو وہاں سے نکلا، بھاگے بھاگے آیا، وہ تیزی کے ساتھ کچھوا لگا ہوا ہے، ایسے جیسے کہ کوئی سواری اللہ نے بس یا کار کوئی چیز کشتی اس کے لیے بنا دیا ہو. یہ ہو آ کر کیوں
بچھو پانی میں ڈوب جاتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، اور کچھوا پانی کے جانور ہے، وہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام دیکھیے، وہ آیا اور پھر کچھوے کے پیٹھ پر سوار ہوا، وہ بھاگ کر کے ادھر سے لا کر اس کو چھوڑا، اور بچھو اپنے مقام اپنی جگہ پر چلا گیا اور کچھوا اپنے عمل میں لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اللہ والے اس کے پیچھے 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 دیکھتے رہے، کیا ماجرا ہے کہ یہ سب کام ہوا، کیا ہوا؟ تو دیکھا کہ ایک شخص غفلت میں پڑا ہوا انتظار میں بیٹھ گئے، چلو دیکھیں یہ اٹھتا ہے تو اس سے پوچھ لو یہ کیا کام کیا۔ بہت دیر کے بعد جب اٹھا وہ کہا کہ شخص دیکھ، اژدہا تیرے قریب پڑا ہوا ہے، سب خبر کا کچھ پتہ آتا نہیں۔ کہا کہ یہ تو کاٹنے والا تھا، لیکن ایک غیبی نظام دیکھا اور اس نے بتایا کہ یہ کام ہوا۔ کیا کر کے تم گھر سے نکلتے ہو؟ کیا عمل کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، گھر سے جب نکلتا ہوں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہوں۔ ہم تو موبائل دیکھتے دیکھتے نکلتے ہیں۔ آج کا جنریشن، آج کے نوجوان، آج کی بیٹیاں، آج کی بچے موبائل دیکھتے دیکھتے، سلام بھی ماں سلام کر رہی موبائل دیکھ رہا ہے، بے ادب اولاد ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، حالات ایسے ہیں۔ شوہر سلام کرے، بیوی بھی موبائل دیکھتے رہتے، وعلیکم السلام منہ گھما کے دیا۔ حالات ایسے ہیں، شوہر کو بیوی سلام کر رہی نکلتے وقت جاتے وقت میں، لیکن شوہر دیکھ رہا ہے، کسی کی تصویر دیکھ رہا، غور سے دیکھ رہا، کہ پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھ رہا ہے، نہ سلام ہے دعا نکلنے میں۔ یہ حال ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں ہو رہی کلمے والوں کے ساتھ، اللہ کا خیر نہیں اتر رہا ہے گھر میں، اللہ کی برکتیں نہیں اتر رہی ہے۔ پورے گھر کو شیطان کے ماحول میں ہم لوگوں نے داخل کر دیا ہے، تو کہاں سے خیر اترے گا؟ جائیے تو سکون کے ساتھ میں آیت الکرسی پڑھ کر کے سلام کر کے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے نکلیے۔ آئیے تو سلام کیجئے، گھر میں داخل ہوئیے قل هو اللہ احد پڑھیے، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے داخل ہوئیے، موبائل کو رکھ دیجئے۔ عجیب و غریب انداز ہے، داخل ہوتے تب بھی موبائل دیکھتے، نکلتے تب بھی دیکھتے۔ یا اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ڈر خوف ہے یا نہیں ہے؟ جب میں نکلتا ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے نکلتا ہوں، کہا کہ اسی کی برکت سے اللہ نے تیری مدد فرمائی۔ کیا فرمایا اللہ نے کے رسول؟ کہ جب کوئی صبح آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو شام تک اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے۔ شاید یہ بچھو کو اللہ نے فرشتے کا درجہ دے دیا اور وہ اس کا کام کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگو، یہ آیت کریمہ اپنے گھروں میں پڑھی، اسٹیکر لگانے کا نہیں ہے۔ بچے پر دم کیجئے خود پڑھ کر کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر ایک امت کے سینے میں کیا ہو؟ آیت الکرسی ہو۔ محبوبہ کی خواہش پوری کر سکتے ہیں ہم لوگ، دوستوں کی خواہش پوری کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کی خواہش پوری کر سکتے ہیں، اس کی تمنا آرزو ہم پوری کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب کے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میری ہر امت کے سینے میں کیا ہو؟ آیت الکرسی ہو۔ لیکن ہم یاد نہیں کر سکتے، اس کو پڑھ نہیں سکتے، اس کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی نگہبانی میں رہتا ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس آیت کریمہ کے پڑھنے والے سے۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیشہ اس کو پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، حفظ کرائیے، بچوں کو سینے میں اس کو منتقل کرائیے۔ گھر کی ہر ایک فرد، ہر ایک لوگ، ماں بہن بچے بچیاں آیت الکرسی کی حافظہ ہو، حافظ ہو، اس کو یاد کیجئے۔ قرآن کی روح ہے، یہ روح اگر یہاں منتقل ہو گئی تو بہت ساری چیزوں کی ہدایت ملے گی اور اللہ خوش ہوگا۔ تو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ ہے اس کا احترام کرنا ضروری ہم سب کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کو بھی اس کی تلاوت کا حکم دیا کرتے تھے، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک کے ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ عمل رہا ہے۔ اس لیے فرض نمازوں کے بعد سونے سے پہلے اگر کوئی آدمی اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے ایک بار سوتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو اس کی نیند کے لیے اور اس کی تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے صبح تک کے رکھ دیتا کہ یہ بندے کو ٹھیک سے آرام سے سلاؤ۔ لیکن وہ دل، وہ روح، وہ پاکیزگی بھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کیا خبر کہ سونے کے بعد کوئی آدمی، بعض نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے اگر کوئی سوتا ہے اور پھر اگر خدا نہ خواستہ اس کی اس میں موت ہوتی ہے تو شہادت کے بھی درجے تک کے اللہ۔ اس لیے آیت تو ایک چھوٹی کتنی پیاری ہے اور کتنی آسان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
لا تأخذہ، میرا اللہ وہ ہے جو کسی کی زندگی لے کر کے نہیں بلکہ خود وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک و مختار ہے، اسی کے حکم سے سارا نظام چلتا ہے، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، سفارش کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہیں ہو، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، وہ بہت بلند ہے اور بہت عظیم ہے، اللہ کی یہی شان اور قدرت ہے، اسی لیے آیت الکرسی پڑھیے، یاد کیجئے اور اپنے سینے میں اس کو جمع کر کے رکھیے، انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔